ہمارے کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے. بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہوم سٹوریز. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. پیاری بہنوں، آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک تھوڑا مختلف ہے، تھوڑا جذباتی، اور شاید میری طرح کسی اور لڑکی کے دل کی بھی آواز ہو. تو دیکھیں، جب کسی لڑکی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو خاص طور پر لڑکی کے لیے صرف ایک تعلق کا ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اس نے جو خواب سجائے تھے، جو اس نے اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رکھا تھا نا، وہ سارے خوابوں کا جو ہے نا وہ جنازہ نکل جاتا ہے جب ایک تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ ہے نا اپنی گزری ہوئی زندگی کی کچھ یادیں، کچھ تلخ حقیقت جو ہے نا وہ شیئر کروں گی. جس طرح میرا رشتہ طے ہوا، میں نے خواب سجائے، مگر اچانک سے سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ صرف آنسوؤں کی نہیں، بلکہ ہمت، صبر اور اللہ پر یقین رکھنے کی بھی میری ایک حقیقت ہے، جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نا ڈسکس کروں گی، اور اپنی ڈیلی کی روٹین بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کروں گی. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. آج سے 3-4 سال پہلے میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو میں نے نا سلائی کا کورس کرنا سٹارٹ کر دیا. اسی دوران خاندان سے میرے لیے رشتہ آ گیا، اور نا رشتہ جو ہے نا اس میں میرے پیرنٹس نے مجھ سے پوچھا تک نا، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر نا لڑکی کی ہاں یا نہ جو ہے نا معنی نہیں رکھتی، اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا. لڑکی سے پوچھا تک نہیں جاتا کہ تمہارا رشتہ کر رہے ہیں، تمہیں پسند ہے یا نہیں پسند ہے. خیر، میرا رشتہ جو ہے نا وہ طے ہو گیا، کیونکہ خاندان سے ہی رشتہ آیا تھا. لڑکا جو ہے خوبصورت تھا، اچھی فیملی تھی، اور الحمدللہ میں بھی پڑھی لکھی تھی، شکل صورت بھی میری اچھی تھی. تو رشتہ جو ہے نا میرا طے ہو گیا. مجھے یہ ڈاؤٹ نہیں تھا کہ میرے پیرنٹس نے جہاں پہ رشتہ کیا نا وہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ والدین جو کرتے ہیں نا وہ اولاد کے حق میں بہتر کرتے ہیں، اور الحمدللہ اچھا انہوں نے میرے حق میں نا فیصلہ کیا. تو اسی دوران ہم جس معاشرے میں تعلق رکھتے ہیں نا، میری بھی دوسری لڑکیوں کی طرح نا خواب دیکھنا میں نے سٹارٹ کر دیا. میری زندگی جیسے نا بدل سی گئی کہ میرا رشتہ ہو گیا، اور سب لڑکیاں سہیلیاں جب ہم اکٹھی ہوتی تھی نا، تو سب مجھے مذاق کرتی تھی، تنگ کرتی تھی کہ یار تمہاری تو اب شادی ہو جائے گی، اور جیسے سسرال سے تمہاری اب عیدی آ جائے گی، تم تو جلدی جو ہے اپنے سسرال چلی جاؤ گی، تمہاری تو شادی ہو جائے گی. جیسے لڑکیاں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتی ہیں. تو جیسے یہ ساری باتیں سن کر، یہ سب سن کر نا میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جانی، اور آنکھوں میں اتنی اچھی کوئی چمک، اور ہر رات میں نے مستقبل کے خواب دیکھنے، اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا، آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر دعائیں کرنی کہ اللہ پاک وہ خیر کا وقت لائے. اپنی شادی کے بارے میں سوچنا، مہنگے سے مہنگے اچھے سے اچھے کپڑے بناؤں گی، اپنے جہیز کی ہر چیز جو ہے نا خود میں نے خریدنی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا لڑکی سوچتی ہے، تو اس کے چہرے پر الگ ہی نور ہوتا ہے، اس کی الگ ہی ایک دنیا ہوتی ہے. وہ اپنی دنیا میں ہی نا گم ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک حقیقت سے نا ناواقف ہوتی ہے کہ اس کا نصیب نہ جانے اسے کس موڑ پر دھوکہ دے جائے. تو میں گھر میں سب سے بڑی تھی. جب میرا رشتہ طے ہوا نا، تو لڑکے والے کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے کے اندر اندر جلدی جلدی بس ہم نے نا ڈیٹ فکس کرنی ہے اور شادی کر لینی ہے. تو میرے پیرنٹس نے کہا چلے ٹھیک ہے، رشتہ ہو گیا، اب شادی تو کرنی ہے نا، چاہے 1 سال کے بعد ہو، 6 مہینے یا 2 سال کے بعد. لیکن جیسے ہی 6 مہینے گزرے، تو نا لڑکے والوں نے بولا کہ اب جو ہے نا ہم 6 مہینے اور شادی کو ہم لیٹ کریں گے، 1 سال کے بعد کریں گے. تو اسی دوران میرے گھر والوں نے نا میرا تھوڑا تھوڑا جہیز بنانا سٹارٹ کر دیا، کیونکہ مڈل کلاس فیملی میں نا اچانک سے بیٹی کے لیے اتنا جہیز بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو جہیز کی نا تھوڑی تھوڑی تیاری چل رہی تھی. جیسے ہی 1 سال گزرا، تو ان لوگوں کی طرف سے نا ہمیں کوئی بھی نہ پوزیٹیو رسپانس ملا نہ نیگیٹیو. وہ تو بالکل ہی بھول چکے تھے کہ 1 سال کا ٹائم بھی گزر گیا ہے، تو ہم نے کوئی زبان دے رکھی ہے، ہم نے کوئی بولا ہے، یا پھر بندہ کلیئر ہی کر دیتا نا کہ ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے، یا پھر ہم جو ہے ڈیٹ فکس کرنے آ جائیں گے کچھ دنوں تک. لیکن نہیں، وہ بالکل ہی خاموش تھے. تو میرے پیرنٹس نا کافی زیادہ اس بات کو لے کر ٹینشن میں تھے کہ بیٹی کا جہیز جو ہے وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ بنا لیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی ہمیں رسپانس نہیں آ رہا. تو پھر میرے پیرنٹس کو کسی بڑے نے مشورہ دیا کہ کوئی بات نہیں، بیٹیوں والوں کے سر جو ہے نا وہ جھکے ہوتے ہیں، آپ خود ہی ان سے کال کر کے پوچھ لیں کہ آپ کب ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ بات نا مجھے بہت زیادہ بری لگی. میرا دل جو ہے نا بہت زیادہ دکھا، اتنا ہرٹ ہوا کہ بیٹی ہے، کوئی کیا ہوا، بیٹی ہے تو بیٹیوں والوں کے سر کیوں جھکے ہونے چاہیے. تو گھر میں نا میرے پیرنٹس جو ہے نا سب میرے سامنے ہی سارا کچھ ہو رہا تھا. میں گھر کی بیٹی تھی، مجھے ہر اچھے برے کی ہر طرح سے سمجھ تھی. تو کال کی میرے گھر والوں نے، جیسے ہی کال کی نا تو بہت ہی خاموشی کے ساتھ رشتے کو ختم کرنے والی بات کری. میرے پیرنٹس نے پوچھا کہ آپ ڈیٹ لینے کیوں نہیں آئے، کیا
بلا وجہ خیریت سے ہیں، تو انہوں نے آگے سے ایک ہی جواب دیا کہ ابھی ہم شادی نہیں کر سکتے، آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر لیں۔ جہاں پر میری شادی کی 1 سال سے تیاری چل رہی تھی، گھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے جہیز بنایا جا رہا تھا، وہاں پر ایک جملے نے ہماری پوری زندگی ہلا کر رکھ دی کہ ہمیں ابھی شادی کی جلدی نہیں ہے، اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ کہیں اور شادی کر دیں۔ یہ سب سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر غلطی کس سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے کوئی یا پھر میرے گھر والوں سے ہو گئی ہے۔ گھر والوں کی نظریں، رشتہ داروں کے سوال، بیٹی کا رشتہ کیوں ٹوٹا، کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ تھا آپ کی بیٹی میں، ہر طرح کے سوال نا جیسے دل پر تیروں کی طرح لگ رہے تھے۔ جب میرا رشتہ ٹوٹا تو زیادہ تر نا انگلیاں مجھ پر اٹھائی گئی، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا وہاں پر اگر کسی لڑکی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر اسے تنقید کا ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میرے اپنے اور سگے رشتہ داروں نے نا مجھ پر باتیں کرنی سٹارٹ کر دی کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا یا اس میں کوئی کمی ہوگی، کوئی خامی ضرور ہوگی، اس وجہ سے لڑکے والوں نے نا رشتہ ختم کر دیا۔ حالانکہ سچ کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی بھی اپنے نہیں ہوتے۔ اسی طرح نا کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جتنا مرضی لویل چلو، جتنی مرضی وفاداری کر لو، جو مرضی کر لو نا وہ آپ کے نہیں ہوتے۔ میرا رشتہ ختم ہونے کے بعد میرے گھر میں بہت زیادہ ٹینشن بن گئی۔ میرے گھر والے جو ہے نا پیرنٹس جو ہے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، کیونکہ میں گھر کی بڑی بیٹی تھی اور باقی بھی ابھی میرے بہن بھائی رہتے تھے۔ اگر بلا وجہ میرا رشتہ ختم ہو گیا تو ان باقیوں پر جو ہے نا اس کا کافی زیادہ اثر پڑ سکتا ہے کہ ان کی پہلی بیٹی جو بڑی بیٹی ہے اس کا تو ابھی رشتہ ہوا نہیں۔ تو خاندان والوں نے نا میرے اوپر ہر طرح کی بات کرنے سٹارٹ کر دی کہ یہ تو منحوس ہے، اس کا جو ہے رشتہ کبھی ہونا ہی نہیں ہے، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس میں بہت زیادہ خامیاں تھی۔ دیکھیں جو کوئی کہتے ہیں بیٹی والے جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی کسی دوسرے کی بیٹیوں پر نہ باتیں نہیں کرتے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہے، ہمیں جو ہے نا اس طرح کسی کی بیٹی کے کریکٹر پر، کسی کی بیٹی پر نہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے نا اپنا دکھ، اپنا نصیب، اس پر مجھے کوئی بھی کبھی بھی شکوہ نہیں رہا تھا کہ میرا رشتہ کیوں ٹوٹ گیا۔ مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف دیتی تھی نا وہ میرے پیرنٹس کی پریشانیاں، ان کا ٹوٹا ہوا دل، جب وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے 1 سال کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرنی اور وہ رشتہ خاموشی سے ٹوٹ گیا تھا نا تو مجھے بہت زیادہ شدید سے شدید نفرت ہو گئی تھی ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے ایسا میرے پیرنٹ کے ساتھ کیوں کیا۔ مجھے اپنی ٹینشن نہیں تھی، مجھے بہت زیادہ ٹینشن تھی صرف اپنی امی اور ابو کی۔ میرے فیوچرز کے پلان، میرے خواب ہر طرح سے نا بالکل رضا رضا ہو گئے، ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی ہی رک گئی ہے۔ لیکن میں نے اپنی ہمت کبھی نہیں ٹوٹنے دی، اپنے گھر والوں کو بھی مضبوط بنایا، خود بھی مضبوط بنی۔ کوئی بات نہیں، رشتہ ہے ختم ہو گیا تو کیا ہوا، زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ الحمدللہ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا، نماز کی پابندی کی، خود کو اور بھی زیادہ مصروف رکھنا شروع کر دیا۔ اپنی سلائی کے ساتھ ساتھ میں نے بیوٹیشین کا بھی کورس جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیا، اس لیے کہ میں نے خود کو یہ سمجھا لیا تھا کہ کسی کے چھوڑ جانے سے نا آپ کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی، کسی کے چھوڑ جانے سے آپ کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے بعد تو زندگی کبھی رک نہیں جاتی، تو جو ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بھلا ان کے بعد زندگی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے یا رک سکتی ہے، بھلا آپ خود بھی سوچ کر دیکھیں۔ تو چند مہینوں کے بعد الحمدللہ میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی، میرے گھر والے اور ہم الحمدللہ پہلے سے بھی زیادہ خوش رہنے لگے۔ ہمیں احساس ہوا کہ رشتہ ٹوٹنا انجام نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے حفاظت تھی۔ کبھی کبھی جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے نا وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو نا اپنی کمزوری کبھی بھی نہ بنائیں، لوگوں کی باتوں سے زیادہ اللہ کی رضا اہم ہوتی ہے۔ اپنی عزت نفس کبھی نہ بھولیں، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کبھی رشتہ ٹوٹا ہے تو خود کو قصوروار کبھی نہ سمجھے، آپ قیمتی ہیں، آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر پلانز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو چلا گیا ہے وہ آپ کا مقدر نہیں تھا، جو آئے گا وہ آپ کی قدر کرے گا۔ الحمدللہ میں بھی اپنی زندگی میں پہلے سے بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا بہتر نہیں، میرے لیے بہترین کیا۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا رشتہ جو طے ہوا تھا وہ وقت سے پہلے ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ کچھ رشتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ میرے لیے بنایا تھا نا الحمدللہ اللہ کا لاکھ اور کروڑ دفعہ شکر ہے کہ وہ رشتہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنایا ہے۔ الحمدللہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے اور میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین لائف
پارٹنر سے نوازا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا موٹیویشنل ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو جلدی سے پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔